نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال موسى يا فرعون اني رسول من رب العالمين صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم ان من البيان لسحرا او كما قال عليه الصلاة والسلام بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ الحمدللہ کل حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا ہم نے ذکر شروع کیا۔ یہ مدین سے چلے اب ٹورڈز مصر۔ مدین کے بارے میں ایک بات نوٹ کرنے کی ہے، بعض اسرائیلی روایت میں آتا ہے کہ ایک تھے اصحاب مدین اور ایک تھے اصحاب الایکا۔ تو ان دو کے بارے میں اکثر علماء نے لکھا ہے، سم آف دا اوپینین کہ یہ دونوں ایک ہی قوم تھی، اور سم آف دا اوپینین کہ یہ دونوں الگ الگ قومیں تھیں جن پہ الگ الگ نبیوں سے اللہ کا عذاب آیا۔ اور پھر شعیب علیہ السلام اصحاب مدین کے لیے بھیجے گئے، لیکن بعض جو تورات کے اندر اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ وہ شعیب علیہ السلام نہیں تھے، تو شعیب علیہ السلام کو انہوں نے غالباً کوئی موسیٰ علیہ السلام کے بھی بعد کا نبی سمجھایا، جو کہ بات صحیح نہیں ہے، قرآن حدیث سے بات ثابت ہوتی ہے وہ یہی نبی تھے۔ مدین کا بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ جو اس وقت کا جو اربن ایریا تھا، ان کے سٹیز تھے، وہ والے لینڈ کو مدین کہا جاتا تھا، اور جو ان کے سبر جو کنارے جو سائیڈوں پہ جو گاؤں دستی دیہات کہہ لیں بستیوں والے کونوں کے علاقے، اسے اصحاب الایکا کہا جاتا تھا۔ یا ایک اوپینین یہ بھی ہے کہ وہاں پہ ایک درخت تھا ایکا، یہ لوگ اس کی پوجا کیا کرتے تھے، اس وجہ سے اس جگہ کا نام اصحاب ایکا پڑ گیا، واللہ عالم۔ اینی ویز موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، ہم نے دیکھا اپنے بیٹے جرسون کے ساتھ اور فائنلی بیوی صفورہ کے ساتھ، اور فرعون کے پاس پہنچے اس کو دعوت دینے کے لیے۔ اللہ نے کہا تھا قولوا لینا، اس سے نرم بات کرنا، تو انہوں نے کہا انی رسول من رب العالمین، میں اللہ کا رسول ہوں، حقیق لا اقول علی اللہ الا الحق قد جئتکم ببینۃ من ربکم فارسل معی بنی اسرائیل۔ انہوں نے کہا کہ بنی اسرائیل کو میرے پاس تم میرے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کہا کون ہے تمہارا رب؟ انہوں نے کہا قال رب السماوات والارض، یہ آسمانوں اور زمین کا رب ہے، اور ساری ان کی صفات بیان کی۔ تو آگے سے وہ یہ صفات کے بعد ظاہر ہے اب اس کو آنسر تو نہیں دے سکتا تھا، کیا آنسر دیتا، خود تو وہ یہ نہیں کر سکتا تھا۔ کہتا ہے ما بال القرون الاولی، اچھا یہ بتاؤ کہ جو میرے سے پہلے لوگ گزر گئے، میرے باپ دادا جو پرانے لوگ جو مر گئے، ان کا کیا ہوگا؟ تو موسیٰ علیہ السلام ظاہر ہے وہ بھی اللہ کے نبی، انہوں نے کہا علم عند ربی، یہ تو اللہ فی الکتاب، یہ اللہ کا بہتر جانتے ہیں، ہماری بحث یہ ہے ہی نہیں کہ پہلے لوگ گزر گئے جو مجھ سے پہلے والے وہ مر گئے، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال تم میری بات مانو اور بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ اینی ویز اب فرعون مڑا اپنے جو دربار میں اس کے جو ایڈوائزرز تھے، کاؤنسلرز، اس کے جو سبارڈینیٹس تھے، ان سے مشورہ کیا۔ وہ آگے سے ان سے مشورہ کیا کہ یہ کیا کہتے ہیں، وہ آگے سے اس کو اوپینین دیتے ہیں، یرید ان یخرجکم من ارضکم فماذا تأمرون۔ یہ فرعون کو کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا ہمیں ہمارے گھر سے نکالنے کے لیے آئے ہیں، یرید، ان کا ارادہ ہے یخرجکم من ارضکم، کہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکال دیں۔ جبکہ موسیٰ علیہ السلام تو یہ عرض کر رہے تھے، اس سے فرما رہے تھے کہ بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو، ہماری جان چھوڑ دو۔ یہ کہہ رہے ہیں، یہ اپنے ایڈوائزرز کو کہتا ہے یہ ہمیں ہمارے گھروں سے نکالنے لگے ہیں، کیا کہتے ہو؟ تو وہ آگے سے تھے قالوا ان ھذان لساحران، یہ دونوں جادوگر ہیں، یریدان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذھبا بطریقتکم المثلی، تھوڑا مشکل لفظ تھا، اینی ویز۔ تو یہ اس کے ایڈوائزرز کہتے ہیں کہ یہ ہماری روایات ہے نا، ہمارے جو طور طریقے ہیں، ہمارے تمدن، یہ ایکچولی اس کو بگاڑنے کے لیے آئے ہیں۔ یہ ہمیں یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے راستے سے ہٹ جائیں، ہم اپنا جو ہمارا پیٹرن ہے مجھ سے ہٹ جائیں، ہمارا جو راستہ ہے مجھ سے ہٹ جائیں، اور ہمیں ہمارے گھروں سے نکالنے کے لیے آئے ہیں۔ فاجمعوا کیدہم، تو ان سب کو جمع کرو۔ اور بہرحال سب نے ایک پلان بنایا کہ جو مین اوکیزن جس دن ہوگا اس دن سب کو جمع کرو، اور اپنے بھی جادوگروں کو بلاؤ اور ان سے ایک مقابلہ کرو۔ یہ جادوگر ہے نا، چلے آپ مقابلہ کرتے۔ فرعون نے کہا اس دن آ جانا۔ اب اللہ کی شان ظاہر ہے، جادو ان اٹ سیلف تو کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ تو اللہ کے حکم سے باذن اللہ جو چاہے، اللہ کا ایک میریکل ہوتا ہے۔ جادو ان اٹ سیلف، اس کے بارے میں علماء نے بہت
تفاسیر میں اور کتابوں میں ڈیٹیلز لکھی ہے، بعض کا اوپینین ہے کس طرح سے ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، یا حرام کیوں ہے اور اس کی وجوہات، ہم اس پہ نہیں جا رہے، مگر مین چیز ہے اس کے جادو ان سیلف جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا وہ کوئی جادو نہیں تھا، وہ تو اللہ کی طرف سے ایک میریکل تھا۔ اینی ویز یہ سب جمع ہوئے تو جادوگروں نے کیا کیا، علماء نے لکھا ہے کہ انہوں نے جیسے کوئی مرکیوری ہوتا ہے نا، اس کو کہیں زمین میں نیچے کہیں ہلکی سی مٹی کے اوپر نیچے مرکیوری کے فارم میں لیئرز کو رکھ دیا، اب جب ہیٹ پڑی اور تپش ہوئی تو وہ گویا کہ اس سے ہلنے لگ گئے، یا وہ ایسے دیکھنے والے بظاہر کسی کو لگا کہ یہ کوئی سانپ ہے۔ اینی واز اللہ بہتر حقیقت جانتا ہے اس وقت کیا ہوا، لیکن جب جادوگروں نے اپنا میجک دکھایا اور یہ سانپ نکلے، اب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک رکھا تو وہ سب کو کھا گیا، ظاہر ہے۔ اب جادوگروں کو معلوم تھا کہ دس از ناٹ میجک، عام بندہ تو سمجھ رہے نا کہ یہ انہوں نے ایک چھوٹا جادو کیا اور انہوں نے بڑا جادو کیا اور ان کا جادو جیت گیا، لیکن جادوگر جو خود ان اٹ سیلف جو آرٹ کا ایکسپرٹ تھا اس کو پتا ہے یہ کوئی جادو نہیں ہے۔ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سُجَّدًا قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ ہارون وموسیٰ، یہ فوراً سجدے میں گرے اور انہوں نے کہا آمنت برب موسیٰ، ہم ہارون اور موسیٰ کے رب پر ایمان لے آئے۔ آگے سے فرعون کیا کہتے ہیں، آمنتم لہ قبل ان آذن لکم، فرعون کہتے مڑا ان کی طرف کہتا ہے تم ایمان لے آئے، ابھی میں نے تمہیں اجازت دی تھی کیا؟ یعنی اس کے مائنڈ میں یہ ہے ابھی بھی کہ میری اجازت کے بغیر یہ لوگ کیسے ایمان لے آئے۔ اینی ویز کہتا ہے کیا کروں گا میں، تم لوگوں کے ہاتھ اور پاؤں کو اپوزٹ سائڈ سے کاٹ دوں گا پہلے، اور پھر ایک بڑے سے نخل کے اوپر، درخت کے اوپر تم لوگوں کو کروسیفائی کر دوں گا۔ اس نے کہا، جادوگروں نے کہا جو کرنا ہے کر دو، ہم موسیٰ اور ہارون کے پہ ایمان لائے اور ہمیں اس کا کوئی ڈر نہیں ہے۔ بہرحال وہ سب جادوگروں کو اس نے ختم کیا۔ اب یہ بہت ڈیٹیل میں سٹوری چلتی ہے آپس میں، بیک اینڈ فورتھ۔ موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں اللہ پاک نے بہت سارے میریکلز آیات، موسیٰ 9 آیات بینات کیا، اللہ پاک نے انہیں 9 میریکلز عطا فرمائے۔ ایک جگہ پہ آتا ہے واضح میریکلز عطا، آیاتنا، ہمارے انہیں میریکلز عطا فرمائے۔ بہت سارے میریکلز تھے، عصا مبارک کا میریکل، ہاتھ مبارک کا شائن ہو جانا ایک میریکل تھا۔ پھر آتا ہے کہ وہ وہاں پہ ان کے سارے پانی خون بن گئے ایک مرتبہ وہاں پہ جوں سب کے بالوں میں لائس کی اتنی زیادہ مقدار ہو گئی کہ اس سے تنگ آ گئے۔ ایک مرتبہ وہاں پہ ڈڈو جو ہوتے ہیں فراگز کی کثرت سرپلس ہو گئی ان کے پانیوں میں، اور ٹڈی کی ایک مرتبہ گراس ہاپرز کی بہت زیادہ سرپلس ہو گئی۔ تو بہت سارے میریکلز اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے، اور اسی کی برکت سے وہ فرعون کو اور قوم والوں کو دعوت دیتے رہے، لیکن ان دی اینڈ ظاہر ہے وہ فرعون تھا، وہ نہ مانا۔ اینڈ میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو بولا اب رات کی تاریکی میں لے کے انہیں یہاں سے نکلے اور فرعون کا معاملہ مجھ پہ چھوڑ دیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہی کیا۔ بنی اسرائیل، اب بنو اسرائیل کا آپ یہ دیکھیں کہ جو ایک قوم جو ہوتی ہے نا، جو خادم، جو غلامی کی حالت میں رہ کے اب کئی 100 سال تک جنریشنز در جنریشنز ان کی، سمجھے کہ وہ یوسف علیہ السلام کے بعد سے جب کسی ٹائم پہ بنے فرعون کے غلام، اب ان لوگوں کو تو آزادی کا اور اس کا ان کے پاس وہ حوصلہ ہمت اور وہ سوچ ہی نہیں تھی۔ تو بہرحال اتنی کمزور دل یا کہہ لیں یا مائنڈ فریم کے لوگ۔ اینی ویز یہ چلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ۔ اب آتا ہے کہ مصر میں یہ بیچ میں آتا ہے ریڈ سی، جسے بحر احمر کہتے ہیں، اس کے رائٹ سائڈ پہ سائنائے کا پورا وادی ہے، اوپر میڈیٹرینین سی آتا ہے۔ تو کسی ٹائم پہ آتا ہے کہ مصر اور مدین کا جو ایریا تھا، یہ گویا کہ کنعان کا، اس کا جو ٹاپ نارتھ ایک کونے کے اوپر پہلے کسی زمانے میں یہ علاقہ ایک ساتھ اکٹھا تھا، جڑا ہوا تھا، اور اسی علاقے سے کنعان سے مصر اور مصر سے کنعان لوگ ٹریول کیا کرتے تھے۔ اس کے اوپر گویا میڈیٹرینین سی ہے۔ پھر بعد میں کسی زمانے میں یہ پورا ٹوٹ کے اور یہاں سویز کنال بن گیا، تو اب تو یہ پورا ہی پانی ہوا ہے۔ اینی ہاؤ موسیٰ علیہ السلام اب اس راستے سے سیدھا نہیں نکلے، بلکہ نیچے سے پانی کے راستے تھوڑا دور سے ہوتے ہوئے ریڈ سی سے گئے۔ ریزن علماء نے یہی لکھا ہے، اگر یہ بالکل پانی خشکی کی راستے سے ٹریول کر کے پیدل کراس کر رہے ہوتے تو فرعون کے لشکر ظاہر ہے پیچھے آ رہا تھا، وہ ان کو آگے پکڑ لیتا اور آبویسلی کہیں نہ کہیں جنگ ہو جاتی ان کی۔ تو اس لیے اللہ پاک کی حکمت تھی، اللہ نے فرمایا یہاں سے جاؤ۔ اب یہ پانی کے آگے پہنچے، وہاں پہ بھی بنو اسرائیل کی ظاہر ہے ہٹ دھرمی ان کی ہم جتنی بھی ڈسکس کریں گے وہ کم ہی ہوگی۔ وہ ہر بات میں ان کے مسائل، ہر بات میں ان کی کوئی نہ کوئی، ہم نے الحمدللہ وہاں تفسیر کی کلاس میں دیکھتے رہتے ہیں، اس کو پوری سورہ بقرہ میں آپ چلیں اور جگہ جگہ۔ اینی ہاؤ پانی پہ عصا مبارک مارا موسیٰ علیہ السلام نے، اور وہ پانی کا فرق کا طود العظیم، فرق کہتے ہیں جیسے سر کی مانگ ہوتی ہے نا، اس کو بھی فرق کہا جاتا ہے عربی زبان میں، کہ گویا جدا ہو جاتی ہے۔ اور پھر طود العظیم، طود کہتے ہیں پہاڑ کو، بہت بڑے پہاڑ کو،
تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ پانی جو ریڈ سی تھا گویا کفر کن تود العظیم، مطلب کہ یہ ایک پانی کے اندر پہلے تو ایک مام ایک ڈسٹریبیوشن ہوئی ایک لائن بن کے، اور پھر یہ پانی یوں اوپر چڑھ کے دونوں طرف ایک گویا کہ ماؤنٹنز بن گئے، اور بیچ میں سے پوری بنو اسرائیل کراس ہو گئی، پوری بنو اسرائیل کراس ہو کے اور پانی کے دوسری طرف پہنچ گئی اللہ کے حکم سے۔ اب فرعون بھی ظاہر ہے پیچھے آ رہا تھا، پھر فرعون جب آیا پیچھے پانی میں، اللہ کی شان جب وہ پانی کے بالکل سینٹر میں پہنچا، وہ تو پیچھے پڑا ہوا تھا ان کو پکڑنے کے لیے، بالکل اللہ کی شان، اللہ نے دونوں طرف سے پانیوں کو ملا دیا اور وہ وہیں ڈوب کے غرق ہو گیا۔ اب قرآن پاک کے الفاظ بڑے سخت ہیں کہ جب وہ مرنے لگا تو اس نے فوراً کہا کہ آمنت بربی موسیٰ و ہارون، میں بھی موسیٰ اور ہارون کے رب پر ایمان لاتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا الآن، اب وقت عصیت قبل، اس سے پہلے تو تم بہت گھمنڈ کے اندر اور اپنی ایگو کے اندر وکنت من المفسدین، فساد پھیلانے پہ لگے ہوئے تھے۔ فالیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، آج کے دن وی ول پریزرو یور باڈی، اور بعد میں آنے والوں کے لیے اسے ایک نشانی بنا دیں گے۔ آگے آیت ختم ہوتی ہے ان کثیرا من الناس عن آیاتنا لغافلون، بہت سارے لوگ ہماری آیات سے، ہماری نشانیوں سے غافل ہیں۔ اب ایک عام مائنڈ یہ کہتا ہے یہ فرعون اس وقت کہیں پانی میں جا کے غرق ہوا، لیکن اگر آپ ایکچوئل ہسٹری کے اعتبار سے دیکھتے ہیں، رفلی اراؤنڈ ان دا ایئر 897-98 کے قریب، آج سے کوئی 125 سال کے قریب، ایک ممی دریافت ہوئی ایجپٹ میں، ملی لوگوں کو کہیں سے۔ وہ ممی جو تھی اس کے اوپر ریسرچ ہوتی، وہ آج بھی کائرو میوزیم میں، اللہ نے ایک دفعہ توفیق عطا فرمائی دیکھنے کی۔ یہ ممی جو تھی جو باڈی کو پریزرو کرتے تھے اس طرح سے، یہ ملی ایجپٹ کے اندر، ایجپٹ میوزیم میں رکھی ہوئی تھی۔ پھر رفلی 40-50 سال بعد، رفلی آئی تھنک اٹ واز ان 50s اور 60s، مجھے ایگزیکٹ ایئر نام یاد نہیں ہے، یہ ممی بھیجی گئی فرانس کا اس وقت غالباً پریزیڈنٹ تھے چارلز ڈگال، اور انہوں نے ایک پورا آفیشیل گورنمنٹ لیول پہ ڈیلیگیشن بھیجا کہ اس ممی کو ہمارے پاس بھیجے، ہم اس پہ ریسرچ کریں گے کہ یہ کیا ہے، ممی کے ساتھ کیا معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے یہ پوری رائل پروٹوکول کے ساتھ یہ ممی گئی، اور وہاں آتا ہے فرانس میں، پیرس میں جب لینڈ ہوئی تو رائل پروٹوکول کے ساتھ اس ممی کو ریسیو کیا گیا، اور اس پہ سائنٹسٹ تھے۔ اب جو اس کا چیف سائنٹسٹ تھا مورس بکائی، وہ اس پہ ریسرچ کر رہا تھا اس ممی کے اوپر۔ اب یہ ممی دریافت ہوئی ہے رفلی 1897 یا 98 میں، تو اس پہ ریسرچ ہوتی رہی۔ بہرحال اس نے لانگ سٹوری شارٹ ان ریسرچ کی، انہوں نے کنکلوژن نکالی کہ یہ ممی جو ہے یہ پانی میں ڈوبنے سے مرا ہے، یہ بندہ جب بھی مرا ہے۔ فائنلی اس کی اپنی ریسرچ ٹیم کے اندر ایک جیو تھا، اس نے کہا کہ ہاں ہماری بائبل میں لکھا ہوا ہے کہ پانی سے ڈوب کے مرا ہے۔ تو سائنٹسٹ نے کہا اچھا یہ ڈوب کے مرا ہے تو ڈوب کے مر گیا پانی میں، ریڈ سی میں، اتنا نیچے سمندر میں، تو پھر باہر کیسے آ گیا، پریزرو کیسے ہو گیا، یہ بھی کویسچن مارک ہے۔ تو کوئی مسلمان تھا انہی کی اپنی ٹیم میں، اس نے اس کی طرف اشارہ دلایا کہ ہمارے قرآن میں لکھا ہوا ہے الیوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیا، کہ ہم آپ کی باڈی کو آج پریزرو کریں گے اور آنے والی نسلوں کسی ٹائم پہ لوگوں کے لیے یہ ایک عبرت ہوگی۔ تو اللہ کی شان، بہرحال وہ بندہ مسلمان ہوا، مورس بکائی خود مسلمان ہو گیا، اس نے بہت فیمس ایک بک لکھی بلکہ قرآن بائبل اینڈ سائنس کے نام سے، اور آج بھی وہ اسلامک لیکچرز کے اوپر کام کرتا ہے، بہت میجر بہت بڑے سائنٹسٹ ہے، آئی ڈونٹ نو واٹ ویئر ہی از رائٹ ناؤ، بٹ اینی ویز تو یہ سائنٹسٹ خود مسلمان ہوا، اور اس نے اپنی بک کے کنکلوژن میں لکھا کہ یہ اسلام جو ہے اس کی کوئی بات بھی غلط ہو ہی نہیں سکتی۔ اینی ویز اب یہ فرعون کی باڈی کو تو اللہ نے پریزرو کر دیا، یہ پریزرو کر دیا، بعد میں آنے والوں کے لیے اس وقت جو 1000 سال تک لوگ آیت تو پڑھ رہے تھے، ان کا یقین ہے، ان کا ایمان ہے، وہ اس پہ آیت کو پڑھ رہے ہیں، لیکن ایکچولی آج جو ہم لوگ 1898 کے بعد جو لوگ اس دنیا میں آئے ہیں، ہم لوگ ہیں جس کے اندر، ہمارے لیے وہ ایکچوئل عبرت سامنے فزیکل وے میں موجود ہے۔ تو اینی ویز اللہ تعالیٰ نے اسے عبرت بنایا، اور پھر آگے کہا النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا ویوم تقوم الساعۃ ادخلوا آل فرعون اشد العذاب۔ عام طور سے نا لوگ بہت سارے لوگ جو عذاب قبر کے بھی بارے میں ان کا اوپینین یہ ہوتا ہے کہ اس کے کسی کوئی حقیقت نہیں ہے ایٹسیٹرا، یہاں پہ یہ آیت اس کی دلیل پر النار یعرضون علیہا، ایک یہ جو آگ ہے، یہ جو اللہ کا عذاب ہے، یہ آل فرعون کے اوپر دن رات آتا ہے، غدوا وعشیا، صبح شام آتا ہے، وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ، اور اس کے بعد پھر قیامت قائم ہوگی جب، تب ان سے کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب،
وہ قیامت قائم ہونے کے بعد ان سے دوبارہ کہا جائے گا اب تم عذاب میں داخل ہو، گویا یہ تو ایک ٹیمپریری عذاب ہے. تو اس سے وہ معاملات بھی اللہ پاک کے حکم سے ہمارے سامنے سالو ہوتے ہیں. اینی ویز اس سٹوری کو ریپ اپ کرتے ہیں، اتنی ڈیٹیلز اور واقعات ہیں. موسیٰ علیہ السلام آگے چلے، بنو اسرائیل نے جہاں تو پہنچے فوراً کہتی ہے آپ نے ہمیں تو پھنسوا دیا، اب ہم یہاں کے کیا کریں، ہمارے پاس تو نہ کھانا نہ پینا نہ کچھ. اب وہ کہہ رہے ہیں اتنے بڑا ہم نے ظلم سے نجات پائی ہے، ہم یہاں پہ آئے ہیں، آپ ابھی بھی نہ شکری اللہ کے. بہرحال پانی نہیں ہے. موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مبارک اذ استسقیٰ موسیٰ لقومہ، جب پانی کی پیاس لگی لوگوں کو، موسیٰ علیہ السلام نے کیا اللہ کے حکم سے اضرب بعصاک الحجر فانفجرت منہ اثنتا عشرۃ عینا، انہوں نے اپنا عصا مبارک زمین پہ مارا، وہاں سے 12 پانی کے چشمے نکل پڑے. 12 قبیلے تھے بنو اسرائیل کے، ان 12 کے 12 کو یعنی وہ گویا کہ اتنے تھے کہ آپس میں شیئر بھی نہیں کر سکتے ہوں گے موسٹ پرابلی. شاید اللہ کی حکمت یہ تھی کہ سب الگ الگ اپنا اپنا چشمہ لے لے، ایسا نہ ہو کہ اس پہ بھی لڑ مر رہے ہوں. تو اینی ویز اللہ نے 12 وہ نکال دیے. بھوک کی کمی ہوئی، اللہ نے انہیں من و سلوہ عطا فرمایا. اور پھر اینی ویز موسیٰ علیہ السلام کو آرڈر ہوا اب کوہ طور پر جا کے فائنلی جو 10 کمانڈمنٹس ہیں وہ لے کر آئیں. یہ کوہ طور پر پہنچے، اللہ نے کہا نا سلاسین لیلا، ان کا پلان یہ تھا کہ 30 ڈیز وہاں پہ رہیں گے. یہ 30 ڈیز وہاں رہے. اب ایک روایت میں آتا ہے کہ 30th ڈے کو جب فائنلی یہ وہاں سے نکلنے والے تھے اور یہ کیا نام ہے اللہ سے ان کی حرب کلامی ہونی تھی، تو ان کو خیال آیا، انہوں نے منہ میں کوئی کہتے ہیں کہ فریش وہ تھا نا ماؤتھ فریشنر ٹائپ کوئی جڑی بوٹی تھی، کوئی ہربل چیز، وہ رکھ لی تاکہ اللہ کو میرے منہ سے اسمیل نہ آئے. اب انہوں نے تو اپنی محبت میں کیا ہے، لیکن اللہ نے کیا فرمایا کہ نہیں، وہ جو روزے دار کی، اسی لیے وہ حدیث میں آتا ہے نا روزے دار کی جو منہ کی اسمیل ہے وہ اللہ کو اتنی پسند ہوتی ہے. تو اللہ نے اس بات کے اوپر کہ نہیں یہی تو مجھے چاہیے تھا، 10 دن اور ایڈ کر دیے. اب یہ 10 دن اور جو ایڈ ہوئے، وہاں اب قوم نیچے پریشان کہ ہم کیا کریں، کیا نہ کریں. اسی دوران قوم کے پاس گائیڈنس، کیونکہ وہ تو صرف موسیٰ علیہ السلام کے ڈنڈے پہ ہی چل رہے تھے، وہاں ہارون علیہ السلام بھی موجود ہیں، اللہ کے نبی ہیں، انہیں سمجھاتے رہے، مگر اللہ کی شان بہرحال انہوں نے کہا ہم کیا کریں. وہاں ایک شخص تھا سامری کے نام سے، قرآن پاک میں آتا ہے، اس نے کہا میں تمہیں اسی طرح سے ایک گائے کا بچیا بنا دیتا ہوں کاف، اور اس کو تم پوجا کرنا. اور اللہ کی شان اس نے سب سے ان کے زیورات لیے، ایک کاؤ بنائی اور اس میں سے آواز آئی. اس پہ آتا ہے فرعون نے آگے کہا بھی، اور اس نے سامری نے، کہ جس وقت جبرائیل علیہ السلام غالباً ایک آتا ہے یہی پانی کو سیپریٹ کرتے وقت جب ریڈ سی ہو رہا تھا، اس وقت جب جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، براق کا ان کے پاؤں زمین پہ لگے تھے، کہیں اس کی مٹی میں نے لے لی، کیونکہ میں نے دیکھا کہ جس جگہ وہ جبرائیل کا جانور نیچے زمین پہ کھڑا ہوتا تھا یا خالی ٹچ ہوتا تھا، وہاں پہ فوراً لائف آ جاتی تھی، فوراً اسی وقت زمین کی اس مٹی میں نا گروتھ، کچھ نہ کچھ گرینری گرو ہونا شروع ہو جاتی تھی، اتنی پاورفل تھی وہ. تو میں نے وہ تھوڑی سی مٹی لی، جب میں نے اس بچڑے میں ڈالی تو ایسی پاورفل تھی کہ اس میں سے آواز نکلنا شروع ہوئی. سب لوگ سمجھے کہ وہ یہ تو گاڈ ہے، اور اس کی پوجا سٹارٹ کر دی. ابھی یہ لوگ نکل کے آئے ہیں فرعون سے بھاگ کے، اور یہاں پہ انہوں نے پوجا شروع کر دی. اللہ کا بہرحال ان کے اوپر معاملہ تھا. وہ نیچے آئے، موسیٰ علیہ السلام بہت ہی انہیں ظاہر رنج ہوا اور کانا غضبان، انہیں غصہ بھی آیا. وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ، اللہ پاک فرماتے ہیں انہوں نے اپنے بھائی کو داڑھی سے پکڑ لیا کہ یہ میرے پیچھے تم نے کیا گیا. بھائی بھی ظاہر ہے وہ اللہ کے بندے، وہ کہتے ہیں میری یہ لوگ کون سا سنتے ہیں، یہ تو اپنی مرضی سے. اب بعض اوقات بائبل میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ ہارون علیہ السلام ایکچولی خود بھی انوالو تھے، اور پتہ نہیں کس طرح کی بات ہے، واللہ عالم، مگر اس میں کوئی ایسی بات یہ سچ نہیں ہے. اینی ویز اب یہاں سے بھی نکلے، آگے آتا ہے پھر وادی طے کے اندر یہ لوگ 40 سال تک گھومتے رہے اور انہیں فائنلی پیلسٹائن نہیں ملا، کیونکہ موسیٰ علیہ السلام ان سے کہتے تھے چلو لڑ کے اپنا بیت المقدس جو ہمارا ٹاؤن ہے اس کو آزاد کرائیں. یہ لوگ کہتے تھے آپ چلے جائیں اللہ کے ساتھ، ہم نہیں جا رہے آپ کے ساتھ. تو یہی معاملہ چلتا رہا. کل انشاءاللہ دیکھتے ہیں پھر فائنلی موسیٰ علیہ السلام نے یوشع بن نون کو اپنا بنایا خلیفہ، اور پھر فائنلی آگے وہ بنی اسرائیل کا لشکر لے کے چلے. اور ایک اور میریکل، جو اتنے ڈھیٹ قوم تھی، انہوں نے یہ کہ جب موسیٰ علیہ السلام آئے انہوں نے 10 کمانڈمنٹ دیے، کہتے نہیں ہم تو اللہ کو جب تک دیکھیں گے نہیں ہم آپ کی بات نہیں مانیں گے. تو پھر ان میں سے 70 لوگوں کو اللہ جمع کیا، 70 سرداروں کو جو بڑوں کو، ان کو لے کے گئے ایک پہاڑ پہ کہ ہم آپ کی اللہ سے بات کراتے ہیں موسیٰ علیہ السلام. اب یہ وہاں بھی گئے، آواز آتی ہے تو یہ کہتے ہیں نہیں ہم تو جب تک دیکھیں گے نہیں ہم ایمان نہیں لائیں گے. وہ اللہ کو
پاک نے اسی وقت ایک بڑا سا کوئی بادل آیا اوپر کالا اور اتنی زور سے گرجا اور چیخ کی آواز سے یہ لوگ وہیں مر گئے. پھر موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی اللہ سے, اے اللہ یہ میرے ساتھ آئے تھے, اگر یہ مر گئے اور میں اب واپس جاؤں گا تو یہ بنو اسرائیل تو مجھے ہی پکڑ لیں گے لوگ کہ یہ کیسے مر گئے. تو خدا کے لیے اللہ سے ہی دعا کر رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کے انہیں زندہ فرمائے. تو اینی ویز اللہ نے انہیں زندہ فرمایا اور ان کی اس طرح سے بچت ہوئی. اور پھر موسیٰ یعنی ان کی آپ جتنی بھی ہٹ دھرمیاں کاؤنٹ کرتے جائیں گے وہ ایک کے بعد ایک اتنی زیادہ ملتی ہیں ہمیں کہ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائیں. اور فائنلی بہرحال یسرون سے ہو کر جو آتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام سے یہاں موسیٰ علیہ السلام فائنلی اب وادی طے میں ہے. اور پھر کل انشاءاللہ ہم ڈسکس کرتے ہیں کس طرح سے فلسطین فائنلی کانکر ہوا. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.